الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، میرے بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ جل جلالہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آج ہم ایک ایسی محفل میں شریک ہیں جو قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری کے آخری درس اور آخری باب کے بیان کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ الحمدللہ جن طالبات کی تعلیم اس صحیح بخاری کی تکمیل کی صورت میں ہوئی ہے، معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ ان کی تعداد 22 طالبات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے انہوں نے صحیح بخاری، دور حدیث اور علم دین کے دوسرے حصوں کی تعلیم حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کی عمر میں، ان کے علم میں، ان کے کاموں میں برکت عطا فرمائے، اور اس پر ان کے والدین، وہ خود، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ابو بکر ٹرسٹ اور در حقیقت ہم سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے ان کو نوازا۔ الحمدللہ ابو بکر ٹرسٹ کے تحت یہ تعلیم کا سلسلہ مختلف جہتوں سے مسلمانوں کی عظیم خدمت انجام دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید برکت و ترقی عطا فرمائے، اور جو حضرات اس میں کسی بھی طرح شریک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین جزا سے نوازے۔ چونکہ اس محفل کو ختم بخاری کا عنوان دیا گیا ہے، اس لیے میں تبرکاً وہ آخری باب صحیح بخاری کا پڑھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد کچھ گزارشات انشاءاللہ عرض کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ وقال مجاہد رحمہ اللہ القسطاس العدل بالرومیہ، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ وبالسند المتصل منا عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ یہ آخری باب ہے صحیح بخاری، جس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو ختم کیا ہے۔ اس کتاب کو جس کے بارے میں امت کے تمام علماء کرام کا اجماع اور اتفاق ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بیان میں اس سے زیادہ صحیح کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ اس لیے اس کو لقب بھی اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا دیا گیا، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح کتاب۔ اور
یہ مقام صحیح بخاری کو جو دیا گیا کہ یہ سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، یہ محض عقیدت کی بنیاد پر نہیں دے دیا گیا، محض محبت کی بنیاد پر نہیں دے دیا گیا، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اس کے مؤلف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ عرب کے کسی بھی علاقے کے باشندے نہیں تھے، یہ بخارا کے رہنے والے جو آج کل ازبکستان میں ہے، اور ایسے عجمی کہ جو بخاری شریف لکھتے ہوئے اپنی اصل زبان یعنی فارسی بھی ایک جگہ سبقت قلم سے لکھ گئے ہیں، یعنی عربی میں ترجمۃ الباب قائم کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک یذکر فی ھذا الباب ہم ھذا الحدیث لکھ گئے، ہم فارسی کا لفظ لکھ گئے۔ اور عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جو عرب لوگ ہوتے ہیں وہ عجمیوں کو اسلام اور اسلامی علوم کے بارے میں ان کی کوئی خاص وقت عام طور سے ان کے دل میں نہیں ہوتی، زیادہ گھاس نہیں ڈالتے وہ غیر عرب کو، اور ان کو حق بھی پہنچتا ہے کہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا، نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان میں تشریف لائے، احادیث ان کی زبان میں ہیں، اس لیے ان کو فخر کرنے کا بجا طور پر حق ہے، اور وہ کسی عجمی کو آسانی سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ لیکن یہ عجمی شخص جو بخارا کے رہنے والا اور خالص عجمی، اس نے جو کتاب لکھی سارے عربوں کی گردنیں اس کے آگے جھک گئی، سب نے تسلیم کر لیا کہ بخاری جس حدیث کو کہتے کہ یہ میری کتاب میں ہے صحیح بخاری، تو سمجھ لو کہ وہ صحیح ہے، ہم اس کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ بڑے بڑے عرب علماء مکہ مکرمہ کے، مدینہ طیبہ کے، شام کے، مصر کے، عراق کے سارے علماء نے باتفاق یہ فیصلہ دیا کہ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے۔ تو یہ محض عقیدت و محبت اس لیے نہیں کہ اگر ان کو عقیدت ہوتی تو اپنے کسی عرب شخص سے ہوتی اور اس کی بنا پر وہ فیصلہ کر لیتے، لیکن فیصلہ کیا ہے 1000 چھلنیوں میں اس کو چھاننے کے بعد، ایک ایک حدیث کا پورا تجزیہ کیا گیا ہے، اس کی سندوں کی پوری جانچ پڑتال کی گئی ہے۔ امام بخاری نے کس استاد سے سنا، انہوں نے کس استاد سے سنا، انہوں نے کس استاد سے سنا، اس استاد کا حال کیا تھا، اس استاد کا حال کیا تھا، اس استاد کا علم کیسا تھا، ایک ایک چیز کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد 1000 چھلنیوں میں ایک ایک حدیث کو چھاننے کے بعد پھر فیصلہ دیا کہ صحیح بخاری سے بہتر اور سے زیادہ کوئی صحیح کتاب اس روئے زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سلسلے میں نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہمیں آپ کو اس کتاب کے کسی بھی ایک سطر کے پڑھنے اور پڑھانے کی بھی توفیق عطا فرما دی تو اس کا کرم ہے، اس کا انعام و کرم ہے، اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم۔ اس کتاب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو یہ عظیم فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی کہ ایک اور پہلو سے آپ دیکھیے کہ ہم لوگ عام طور سے حنفی فقہ کے پیرو ہیں، حنفی فقہ کو کی اتباع کرتے ہیں اور اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے مسائل حنفی فقہ سے ہٹے ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض جگہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر تنقید بھی فرمائی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جب ہم ان مسائل کی بات کریں گے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کی تردید بھی کر دیں گے، لیکن اس کے باوجود یہ سب مانتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ امام بخاری کی کتاب۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا، اور اس میں مقام کو عطا کرنے کے بعد میں جو بہت بڑا عظیم دخل ہے وہ حدیث کی فنی تحقیقات کو تو ہے ہی، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث لکھی ہے اس کتاب میں
7 لاکھ حدیثوں سے انتخاب کر کے، 7 لاکھ احادیث سے انتخاب کر کے حدیثیں اس میں جمع کی ہیں، ایک ایک حدیث کے ایک ایک راوی کی تحقیق کی ہے اور اس کو تنقید کی تمام چھلنیوں میں چھانا ہے۔ سارے اپنے جو علم و فن کا زور صرف کرنے کے بعد بھی اطمینان نہیں ہوا تو ہر حدیث پر غسل فرمایا، 2 رکعتیں استخارے کی پڑھی، اور اس کے بعد جب اطمینان ہو گیا کہ ہاں یہ حدیث لکھنی چاہیے پھر لکھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک ایک حدیث پر غسل فرمانا، 2 رکعتیں استخارے کی پڑھنا، کیا معنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے گویا یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں نے اپنی طرف سے تو ساری کوششیں صرف کر دیں، جو میرے استطاعت میں جو بھی تنقید کی چھلنیاں تھیں اس کو میں نے استعمال کر لیا، لیکن یا اللہ پھر بھی میں جب تک آپ کی طرف سے منظوری نہ آ جائے اس وقت تک میں اس کتاب میں اس کو لکھوں گا نہیں۔ رجوع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع۔ تو یہ مقام جو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا، وہ محققین تو اور بھی بہت ہوں گے اور ہیں، تاریخ میں موجود ہیں، لیکن ایسا محقق جو اپنی تحقیق سے زیادہ رجوع اللہ پر اعتماد کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع پر بھروسہ کرے، یہ محقق امام بخاری کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمایا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم تک پہنچائیں۔ تو اس سے یہ سبق بھی مل رہا ہے کہ آدمی کوئی بھی کام کرے، دنیا کا ہو آخرت کا ہو، اس میں رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس سے مانگنا، یا اللہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اس کو تکمیل تک پہنچا دیجئے، اے اللہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں، اس میں مجھے کامیابی عطا فرما دیجئے، یا اللہ جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اے اللہ اس مقصد میں یہ رجوع کرتے رہنا اللہ جل جلالہ سے، یہ انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا عظیم ذریعہ ہے، یہ امام بخاری نے سکھایا۔ تو اس اصح الکتب بعد کتاب اللہ کو ختم کیا امام بخاری نے اس باب پر، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کریم کی آیت، وہ ترجمۃ الباب بنایا، یعنی باب کا عنوان اس آیت کریمہ کو قرار دیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن ترازویں قائم کریں گے۔ کیسی ترازویں؟ القسط، جو سراپا انصاف ہوں گی وہ ہم قائم کریں گے، یعنی ان ترازوؤں کو قائم کر کے کیا کیا جائے گا؟ امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، ان ترازوؤں میں آدم کے بیٹوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ان کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں، اقوال بھی تولے جائیں گے۔ اس باب کو امام بخاری نے سب سے آخر میں رکھ کر اس پر ختم کیا۔ توجہ اس طرف دلانا مقصود ہے کہ میں نے سارا کچھ جو میرے پاس مواد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، جس میں ایمان سے شروع کیا اور علم کے فضائل، علم کو حاصل کرنے کے آداب وغیرہ، طہارت، وضو، غسل، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، نکاح، طلاق، خرید و فروخت کے احکام، آپس میں رہنے سہنے کے طریقے، اخلاق، آداب، جتنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس صحیح سند کے ساتھ آئے تھے وہ سب میں نے اس میں جمع کر دیے۔ گویا ایک مسلمان کی زندگی کی جتنی ضروریات ہیں ان کے بارے میں نے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کے سامنے اس کتاب میں جمع کر دیں، یہ آپ نے پڑھ لی اور ان کا علم حاصل کر لیا۔ لیکن یہ مت بھولنا کہ یہ سارا علم کافی نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی عمل تم کرو گے اس دنیا میں، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا آخرت میں وزن ہوگا، تولا جائے گا۔ اور
یہ فرمایا گیا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، یہ نہیں فرمایا کہ گنے جائیں گے، تولے جائیں گے۔ یعنی اگر چھوٹا سا بھی عمل ہو لیکن وزن زیادہ ہو تو وہ تمہارے لیے جنت کے راستے کھولے گا، لیکن اگر بڑا عمل ہو اور وزن نہ ہو تو اس سے اللہ بچائے جنت کے دوزخ کا راستہ نکلے گا۔ جیسے دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات چھوٹی چیز ہوتی ہے لیکن وزن زیادہ ہوتا ہے، اس کو ترازو میں رکھو گے پلہ جھک جائے گا، اور بعض اوقات اس کا حجم اور سائز کے اعتبار سے تو وہ بڑی ہے، روئی کا گالا ہے فرض کرو، اس کو ترازو میں رکھو اور ایک لوہے کے ٹکڑے کو رکھو تو لوہے کا ٹکڑا چھوٹا ہے مگر جھک جائے گا، اور وہ روئی کا گالا بڑا ہے مگر وہ اوپر اٹھ جائے گا۔ اسی طرح انسان کے اعمال کا حال ہے کہ بعض اوقات دیکھنے میں معمولی عمل ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن بڑھا ہوا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبولیت سے نواز دیتے ہیں، اس پر کرم فرما دیتے ہیں۔ اسی بخاری میں واقعہ آیا ہے کہ ایک شخص نے پیاسے کتے کو اس کی پیاس محسوس کر کے پانی پلا دیا تھا۔ اس کا واقعہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اس نے کتے کو پانی پلایا، فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدردانی فرمائی کہ مغفرت فرمائی۔ تو بعض اوقات چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وزن اس کا بہت ہے، اور اس وزن کی وجہ سے اس کا اجر بھی زیادہ، اس سے مغفرت بھی حاصل۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اسی کے اوپر بعض اوقات مغفرت فرما دی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل میں وزن کیسے پیدا ہو؟ عمل میں وزن کیسے پیدا ہو جس سے کہ میزان عمل کا پلہ جھک جائے، وزنی ہو جائے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے انداز سے ایسا لگتا ہے کہ وہ یوں فرما رہے ہیں زبان حال سے کہ اگر وزن اعمال کا طریقہ پوچھنا ہو تو میری سب سے پہلی حدیث دیکھ لو۔ میں نے جو سب سے پہلی حدیث روایت کی تھی وہ کیا تھی؟ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور اگر نیت صحیح ہو تو چھوٹا سا عمل بھی انسان کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اگر اللہ بچائے نیت خراب ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی انسان کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لو تو کیا ہوگا کہ تھوڑا سا عمل بھی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر اخلاص پیدا کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص پیدا کر لیا تو تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا، اور اگر اخلاص نہیں، ریاکاری ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، حب دنیا ہے، تو بڑے بڑے اعمال جو تم نے کیے ہیں وہ بھی کوئی قیمت اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں رکھتے۔ میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ایک صاحب تھے، ایک عالم تھے، جن کی ساری زندگی دین کی خدمت میں گزری، وعظ اور خطاب، بیانات اور تدریس، درس و تدریس، تالیفات۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ عجیب معاملہ ہوا۔ معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے تو یہ سوچا ہوا تھا کہ شاید جو کچھ ہم نے خدمت انجام دی ہے کچھ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا اور بڑے اخلاص کے ساتھ تم نے کیا تھا، لہذا اس کی وجہ سے ہم تمہاری مغفرت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وہ عمل یہ تھا کہ ایک مرتبہ تم بیٹھے ہوئے
لکھ رہے تھے، احادیث لکھ رہے تھے، اور اس زمانے میں جو قلم ہوتا تھا وہ کلک کا، لکڑی کا قلم ہوتا تھا جو دوات میں ڈبو کر لکھا جاتا تھا، تو تھوڑی دیر کے بعد دوات میں اس کو ڈبونا پڑتا تھا، اور لکھتے لکھتے اس کا جو نب ہے یعنی اس کی جو کنارہ ہے وہ موٹا ہو جایا کرتا تھا، تو اس کو پہلے زمانے میں چاقو سے تراش کر اس کی دھار تیز کی جاتی تھی تاکہ وہ لکھنے کے قابل ہو جائے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ تم نے قلم اٹھایا، دوات میں ڈبویا اور اس کو صاف کیا، اتنے میں جب ڈبویا تو ایک مکھی آ کر تمہارے اس قلم کے سوراخ میں جو روشنائی تھی اس پر آ کر بیٹھ گئی۔ تم نے سوچا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، تو میں بجائے اس کے کہ فوراً لکھنا شروع کروں اس کو پینے کا موقع دے دوں، میں نے آپ نے پینے کا موقع دیا اور اس کی وجہ سے وہ سیراب ہو گئی۔ تمہارا یہ عمل خالص میرے واسطے تھا، خالص میری رضا کے لیے تھا، لہذا اس کی بنا پر ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ تو کہاں وہ تحقیقات اور وعظ اور خطابات اور تصنیفات اور درس اور تدریس، اور کہاں یہ عمل؟ دیکھنے میں تو وہ بہت زیادہ تھا، لیکن پتہ نہیں وہ کس اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا گیا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا اس کی بنا پر تم پر کرم فرما دیا جاتا ہے۔ تو نہ جانے کون سا عمل کس وقت کس اخلاص کے ساتھ انجام پا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بنا پر انسان کا بیڑا پار کر دیں۔ اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر مت سمجھنا، چھوٹا سا بھی کام ہو نیکی کا اس کو حقیر ہرگز نہ سمجھنا۔ ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلق، چاہے یہ نیکی ہو کہ اپنے کسی بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مل لو، یہ نیکی، یہ بھی ایک عظیم نیکی اور عبادت ہے کہ کسی مسلمان کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے تمہارے چہرے پر بشاشت ہو اور تم بشاشت کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس سے ملو۔ یہ دیکھنے میں چھوٹی سی نیکی ہے لیکن اس کو بھی حقیر نہ سمجھنا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس واسطے کہ نہ جانے کس وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سی نیکی قبول ہو جائے۔ اور یہ عظیم تعلیم ہے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بزرگوں نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان کے دل میں کوئی عمل کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، لیکن شیطان یوں بہکاتا ہے کہ اس طرح سے کام سے تمہارا کیا ہوگا، تمہارا نامہ اعمال تو بدعمالیوں سے بھرا ہوا ہے، یہ چھوٹا سا اگر کر بھی لیا تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا۔ یہ شیطان بہکا کر اس سے انسان کو ہٹا دیتا ہے۔ حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں، جو حکماء ہیں اس امت کے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر دل میں کسی وقت کسی نیکی کا خیال آئے تو اس کو حضرات صوفیاء کرام وارد سے تعبیر کرتے ہیں، یہ وارد ہے، یعنی ایک مہمان ہے تمہارا۔ فرماتے ہیں اگر اس مہمان کی تم نے کچھ خاطر تواضع کر لی، یعنی جو دل میں نیکی کا خیال آیا وہ کر گزرے، تو یہ مہمان دوبارہ آئے گا تمہارے پاس، اور دوبارہ کر دیا تو سیوارہ آئے گا۔ لیکن اگر تم نے اس کو جھڑک دیا اور دل میں خیال آتا رہا چھوڑو بھی، یہ کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ کوئی ضروری کام ہے، اگر نہ بھی کیا تو کیا ہے، یہ سوچ کر چھوڑ دیا تو تم نے اس مہمان کی ناقدری کی، اس کی مہمانداری نہیں کی، وہ پھر ناراض ہو جائے گا، پھر آئے گا بھی نہیں، اللہ بچائے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جب وارد جو آتا ہے قلب کے اوپر، جو وارد ہوتا ہے، یعنی کسی وقت کسی نیک عمل کا اگر خیال آتا ہے اس کی قدر پہچانو، اس کو کر گزرو، کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی برکت سے تمہارا بیڑا پار کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی بنا پر تمہاری مغفرت فرما دے اور جنت عطا فرما دے۔ تو وزن پیدا ہوتا ہے اعمال میں اخلاص سے۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک ایسا کیمیائی نسخہ ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے کہ جس سے ہم مٹی کو سونا بنا سکتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کا جائزہ لو، سونا، جاگنا، اٹھنا،
ناشتہ کرنا، کھانا، اپنے گھر والوں سے ملنا، باہر جانا، جتنے بھی کام ہیں زندگی کے، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اچھی نیت کر کے جس کو عبادت نہ بنایا جا سکے۔ اگر فرض کرو آپ ناشتہ کر رہے ہو صبح کو، بظاہر تو اتنی بات ہے کہ ناشتہ کر رہے ہیں، دل چاہ رہا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، ناشتہ کرنے کا وقت ہے، کر گزرے۔ لیکن اگر اسی ناشتے کو اس نیت سے کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نفس کا مجھ پر حق رکھا ہے، اس کا حق ادا کر رہا ہوں، اور اس نیت سے کرو کہ اس کے ذریعے مجھے جو تقویت حاصل ہوگی میں اس کو اپنے ذمہ عائد ہونے والے حقوق کی ادائیگی میں صرف کروں گا، اس نیت کے ساتھ کرو، اور اس نیت کے ساتھ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس کا شکر ادا کر کے میں یہ کھاؤں گا، تو یہ ساری نیتیں جو ہیں انہوں نے تمہارے ناشتے کو بھی شروع سے لے کر آخر تک عبادت بنا دی۔ انما الاعمال بالنیات کے یہ معنی ہے کہ ہر مباح کام، کوئی بھی مباح کام ہو، اس کو اگر اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت بنا دیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ جب میرے کوئی 11-12 سال کی عمر ہوگی تو حضرت میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ وہاں سے جب تشریف لائے تو پہلی بار مجھے میرے لیے گھڑی لے کر آئے، حجاز سے گھڑی لے کر آئے اور مجھے عطا فرمائی، اور فرمایا یہ گھڑی میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کو اس نیت سے پہننا کہ اس کے ذریعے نمازوں کے اوقات معلوم ہو جائیں۔ نمازوں کے اوقات معلوم کرنے کی غرض سے گھڑی پہننا، اور فرمایا کہ اس نیت سے پہنو گے تو گھڑی پہننا بھی عبادت ہو جائے گا تمہارا۔ تو بزرگوں کی صحبت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ وہ ذرا سی دیر میں زاویہ نگاہ کے اندر تبدیلی پیدا فرما دیتے ہیں، زاویہ نگاہ بدل دیتے ہیں، اور زاویہ نگاہ کے بدلنے سے زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ ایک عمل جو بے وزن تھا وہ زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے وزندار بن جاتا ہے۔ میرے بڑے بھائی حضرت ذکی کیفی صاحب مرحوم جب یہ بچے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے خط لکھنا جب سیکھا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، اور جیسے بچے لکھا کرتے ہیں اس طرح لکھ کے بھیج دیا۔ حضرت نے جواب میں لکھا کہ الحمدللہ مجھے تمہارا خط دیکھ کر خوشی ہوئی، اب اپنے خط کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرو، اور نیت یہ رکھو کہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ نیت یہ رکھو کہ پڑھنے والے کو تکلیف نہ ہو، اور پھر اگلے جملہ یہ لکھا، دیکھو میں تمہیں ابھی سے صوفی بنا رہا ہوں، دیکھو میں تمہیں ابھی سے صوفی بنا رہا ہوں۔ اب یہ لوگ کہیں گے بھئی خوش خط لکھنے کا صوفی ہونے سے کیا تعلق؟ ہمارے ہاں معاشرے میں تو جتنا بے ڈھنگا اتنا ہی بڑا صوفی۔ لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ خط صاف ستھرا بناؤ تاکہ تم صوفی بن جاؤ۔ کس لیے بن جاؤ کہ جب نیت کرو گے یہ کہ میں خط اس لیے بہتر کر رہا ہوں تاکہ پڑھنے والا آسانی سے پڑھ لے، تو تم نے ایک پڑھنے مخاطب کو راحت پہنچانے کی نیت یہ کی، یہ اس نیت سے یہ عمل عبادت بن گیا۔ اور صوفی کا مطلب یہی ہوتا ہے حقیقی صوفی کا، کہ جو نیت کی تبدیلی سے، زاویہ نگاہ کی تبدیلی سے یہ مٹی کو بھی سونا بنا دے۔ جتنے مباح کام ہیں ان سب کے اندر یہ نسخہ کیمیا جاری ہوتا ہے۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کو آدمی حسن نیت سے جس کو وزندار عبادت نہ بنائے۔ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ میں نے مہینوں نہیں سالوں مشق کی۔ کیا مشق کی ہے؟ مشق یہ کی ہے کہ میں گھر میں داخل ہوا، بچہ کھیلتا ہوا اچھا نظر آیا، دل چاہا اس کو گود میں اٹھا لوں، اس کو بے ساختہ دل چاہا گود میں اٹھا لوں، اس کو پیار کروں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے رک گیا۔ میرا دل چاہ رہا ہے اس بچے کو اٹھانے کو، نہیں اٹھاؤں گا۔
پھر دل میں خیال لائے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ بچوں سے محبت فرماتے تھے۔ حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ رہے ہیں لڑکتے پڑکتے، آپ ممبر سے اتر کر ان کو سنبھال رہے ہیں۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچی ہیں، گردن پر سوار ہو جاتی ہیں نماز پڑھنے کے دوران، ان کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرماتے تھے، اب میں اپنے بچوں سے اتباع سنت کی نیت سے بچوں محبت کروں گا، اتباع سنت کی نیت سے ان کو گود میں اٹھاؤں گا۔ اب اٹھا لو۔ فرمایا مدتوں اس کی مشق کی ہے، کھانا سامنے آیا، اچھا لگا، معلوم ہوا، دل چاہا کہ اس کو کھا لوں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، اور یہ دل میں نیت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، جو کھا کر شکر ادا کرے وہ اجر میں ایسا ہے جیسے جو شخص صبر کر کے روزہ رکھے۔ تو اب میں اس نیت کے ساتھ اس کو کھاؤں گا۔ فرمایا سال ہا سال مشق کی ہے۔ تو یہ بات میں نے کہہ دی بھی، آپ نے سن بھی لی، لیکن بات جو ہے وہ یہاں سے اٹھ کر بتا اوقات ذہن سے نکل جاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں سال سال مشق کی ہے اس کی۔ مشق کرنے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ ہر چیز میں ایک ایسی نیت پیدا کر لے آدمی کہ جس کے ذریعے اس عمل کو عبادت بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کی ادائیگی کا ذریعہ بنا لے۔ تو یہ مشق کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر ذرا تھوڑا سا توجہ اور دھیان کی ضرورت ہے، اس میں نہ کوئی پیسہ لگتا ہے اس کام میں، نہ محنت صرف ہوتی ہے، نہ وقت خرچ ہوتا ہے، لیکن مشق کی بات ہے کہ آدمی یہ مشق کر کے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر لمحہ اس کا عبادت میں ڈھل جاتا ہے۔ اور اس کام کے لیے بھائی یہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہی بات جو ابھی حضرت امام بخاری کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ اس کے لیے رجوع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اہتمام کر کے یہ مشق مفید اور کارآمد اور عادت بن جاتی ہے۔ اور اس کے لیے میں حضرت کا بیان کیا ہوا ایک نسخہ عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فرماتے تھے کہ جب فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہو، نماز پڑھ لو، تو جو مسنون دعائیں ہیں وہ تو پڑھ ہی لو، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک جملہ کہہ دو اس نیت سے کہ میں آج جو کام بھی کروں گا اے اللہ وہ آپ کی رضا کی خاطر کروں گا۔ اس کے لیے کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ذرا دھیان سے کہہ دو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ عجیب کلمہ ہے، کیا عجیب کلمہ ہے کہ اللہ میری نماز، میری قربانی، میری عبادتیں سب اللہ کے۔ چلو نماز سمجھ میں آ گئی اللہ کے لیے، قربانی سمجھ میں آ گئی اللہ کے لیے۔ محیایا، اے اللہ میری زندگی بھی آپ کے لیے، اور مماتی، میری موت بھی اللہ آپ کے لیے۔ یہ محیایا مماتی کیا ہے کہ میری زندگی بھی آپ کے لیے اور موت بھی آپ کے لیے، یہ حضرت ہمارے فرماتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ محیا کے اندر زندگی کا لمحہ 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 وہ حسن نیت سے آپ کے لیے ہو، حسن نیت سے میری زندگی کا ہر لمحہ آپ کے لیے ہو جائے۔ یہ کہو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، زور دے دے کر 2-3 مرتبہ صبح کو دل میں عزم تازہ کر لو، اے اللہ میں آج جو کام کروں گا آپ کی رضا کے خاطر کروں گا، پڑھوں گا تو آپ کی رضا کے خاطر پڑھوں گا، کماؤں گا تو آپ کی رضا کے خاطر کماؤں گا، کھاؤں گا تو آپ کی رضا کے خاطر کھاؤں گا، میں اپنے بیوی بچوں سے ملوں گا تو آپ کی رضا کے خاطر ملوں گا، ہر کام آپ کی رضا کے مطابق کروں گا۔ یہ صبح کو یہ کام کرو، کر تو لیا عزم، لیکن جب عمل کی دنیا میں آئے تو بعض اوقات بھول جائے گا، ذہن سے نکل جائے گا۔
تو حضرت فرماتے پھر بھی انہی سے کہہ دو، اللہ میاں سے کہو، یا اللہ میں نے کر تو لیا عزم، لیکن میں کیا، میرا عزم کیا، میں کیا، میرا ارادہ کیا، جب تک آپ کی توفیق نہ ہوگی میں اس پر ثابت قدم نہ رہ سکوں گا۔ تو اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے اس پر ثبات قدم عطا فرما دے۔ اللہم انا قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ یہ بھی ساتھ کہہ دو، اے اللہ کر تو لیا لیکن میرے ارادے، میرے خیالات، میرا عمل، میرے افکار، ہر چیز تو آپ کے قبضے میں ہے، میرے قبضے میں تو کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے توفیق عطا فرما دیجئے کہ میں اس پر قائم رہ جاؤں۔ یہ کر لو، صبح کو 2-3 منٹ کا نسخہ ہے، کر لیا۔ اب تھوڑا دھیان دینے کی کوشش کرو کہ جو کام کروں اللہ کی رضا کے لیے کروں۔ رات کو سونے سے پہلے 2 منٹ اور 2-3 منٹ اور جائزہ لے لو، سارا دن گزرا، کس طرح گزرا؟ میں نے عہد کیا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، کہیں بھٹکا، کہیں بہکا، کہیں پاؤں پھسلا، کہیں کوئی اور خیالات آئے، اگر آئے جائزے کے دوران پر آئے تو یا اللہ میں کیا تو تھا لیکن آپ کے فضل و کرم سے میں نے ارادہ تو کر لیا تھا لیکن اپنے نفس اور شیطان کی وجہ سے فلاں جگہ بھٹک گیا۔ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کر لو۔ اب سوال یہ پیدا ہوا، جو ہم نے اللہ میاں کے حوالے کر دیا تھا، اللہ میاں کے حوالے کر دیا تھا عزم کرنے کے بعد کہ اللہ ہمیں توفیق دے دیجئے، پھر ہم بھٹکے کیوں؟ اس نے ہمیں توفیق کیوں نہ دی؟ کیوں بھٹکے؟ جو استغفار کرنے کی نوبت آ گئی۔ تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو وہی جانتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے جو آدمی پابندی سے یہ کام کرتا ہو اس کا بھٹکنا بھی بالآخر اس کے رفع درجات کے ذریعہ بن جاتا ہے۔ کیوں کہ نادان، جب تو نے ہمارے حوالے کیا تھا ہم نے بھی تجھے پھسلا دیا، کسی وقت پھسلا دیا تاکہ تو ہماری طرف دوبارہ رجوع کرے، استغفار کرے، توبہ کرے، ہم تجھے اپنی ستاری کا مہرت بنائیں، اپنی غفاری کا مہرت بنائیں، اپنی مغفرت تجھے عطا فرمائیں۔ اس لیے اگر تجھ سے کچھ بھٹک بھی گیا تو گھبرانا نہیں، کل کو پھر یہی کام کرنا۔ جب تو استقامت کے ساتھ یہ کام کرتا رہے گا تو ایک دن آئے گا کہ جب انشاءاللہ بھٹکے گا نہیں، سیدھے راستے پہ آ جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، وہ ایسے نہیں چھوڑے گا۔ جب جو بندہ اس کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اس سے مانگنے والا ہو، تو صحیح معنی میں مانگنے والا ہو، استقامت کے ساتھ مانگنے والا ہو، تو استقامت کے ساتھ مانگنے والے کو کبھی رد نہیں کیا جاتا۔ دیکھو دنیا کی اگر کوئی چیز ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے روزگار دے دے، یا اللہ مجھے میری بیماری دور کر دے، یا اللہ مجھے اتنے پیسے دے دے، ہے تو یہ بھی ثواب، دعا مانگنا دنیاوی غرض کے لیے بھی دعا مانگنا ثواب ہے، لیکن بعض اوقات جو مانگا جا رہا ہے وہ نہیں مل رہا، ملتا نہیں۔ کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں اس کو دے دیا تو یہ اس کے لیے مضر ہوگا، نقصان دہ ہوگا، اس واسطے اللہ تعالیٰ وہ نہیں دیتے، کچھ اور اچھی چیز دے دیتے ہیں، کچھ اور اچھی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ میاں سے اللہ کی رضا مانگی جا رہی ہو، یا اللہ آپ کی رضا چاہیے، یا اللہ آپ کا دین چاہیے، دین پر عمل چاہیے، اس میں تو یہ امکان نہیں کہ دین پر عمل کے علاوہ کوئی اور چیز ہوگی بہتر جو دے دی جائے گی اور اس کو رد کر دیا جائے گا، یہ رد نہیں ہو سکتی۔ مانگنے والا چاہیے اور استقامت کے ساتھ مانگنے والا چاہیے، استقامت کے ساتھ مانگنے والا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر بالفرض کہیں بھٹک بھی گئے، آخر میں لوٹ پھر کر آ جاؤ گے اسی منزل پر انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفاری کا مورد بنو گے۔ اس لئے اس کو چھوڑنا نہیں، استقامت کے ساتھ مانگنا۔ کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں، وہ تو عطا فرمانے والے۔
مجھے یاد ہے جب میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو میں اس تلاش میں تھا کہ کوئی کسی اور بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر، میں تو ایسے ادھورا کیا نکمہ ہی رہ گیا، کسی بزرگ کی خدمت میں ان سے کوئی تعلق قائم کروں اصلاح۔ تو حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی خدمت میں نے خط لکھا اور یہ لکھا کہ حضرت میں اس طرح بہت محتاج ہوں، حضرت کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ حضرت سے کوئی اصلاحی تعلق قائم کروں اور حضرت سے کچھ ہدایات لیا کروں۔ تو حضرت نے جو جملہ لکھا، کیا عجیب جملہ لکھا، بندہ تو خادم ہے جو چاہے استقامت کے ساتھ خدمت لے۔ بندہ تو خادم ہے جو چاہے استقامت کے ساتھ خدمت لے۔ یہ ایک لفظ بڑھا دیا، استقامت کے ساتھ خدمت لے۔ کیا معنی کہ اب یہ تمہاری طلب پر موقوف ہے، کتنے استقامت کے ساتھ یہ رابطہ رکھتے ہو، کتنے استقامت کے ساتھ تم مجھ سے مشورے چاہتے ہو یا مجھ سے ہدایت چاہتے ہو۔ استقامت کے ساتھ چاہو گے تو میں بھی خدمت کے لیے حاضر ہوں، اور اگر استقامت نہیں تو پھر کس کی خدمت کروں جب استقامت ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے ولی یہ بات فرما رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر استقامت کے ساتھ طلب ہو، استقامت کے ساتھ دعا ہو، استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے، وہ رد کر دیں گے؟ کوئی دشمنی ہے ان کو ہم سے کہ وہ ہم ان سے ان کی رضا مانگ رہے ہیں، ان کی جنت مانگ رہے ہیں، ان کی ہدایت مانگ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں دیتے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ کیا پیارا انداز ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے حضرت فرماتے ہیں اس طرح رابطہ قائم کرو دعاؤں کے ذریعے، مانگ کر، منگتے بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ، جو صبح کو یہ کرو رات کو یہ کرو، تو دیکھو پھر کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ جملہ بہت کثرت سے فرمایا، پھر دیکھو کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اپنی ہر حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ گھر سے باہر نکلے سواری چاہیے، اللہ اچھی سواری دلوا دیجیے۔ سواری میں بیٹھ گئے، یا اللہ آسانی کے ساتھ منزل تک پہنچا دیجیے۔ کھانا سامنے آیا، اللہ اس کو آسانی سے ہضم کرا دیجیے۔ جو حاجت بھی انسان کی درپیش ہے مانگتے رہو، دل میں مانگتے رہو، دل میں اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کرتے رہو۔ اس کی یہ معنی ہے رجوع الی اللہ کے، رجوع الی اللہ کے یہ معنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی محروم نہیں فرماتے۔ دماغ سے یہ بات نکال دینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محروم فرما دیں گے۔ وہ محروم نہیں، وہ ہمارے خالق ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں، وہ ہمارے رازق ہیں۔ اس لیے بدگمانی ہرگز نہ کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی بھی کہ وہ ہماری ان دعاؤں کو رد فرما دیں گے، یقیناً کامیابی ہو۔ تو بھائی یہ وزن جو ہے پیدا ہوگا اخلاص کے ساتھ، رجوع الی اللہ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو انشاءاللہ منزل تک پہنچا۔ یہ ہے مقصود در حقیقت اس کتاب کے آخر میں وزن اعمال کا ذکر کرنے کا، کہ خدا کے لیے اپنے اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور اس کے راستے میں کیا اخلاص اور رجوع الی اللہ، اس کا اہتمام کر کے کرو گے تو انشاءاللہ سارے اعمال وزن ہوگا۔ آگے امام بخاری فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، کہ بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ امام بخاری نے ایک لفظ بڑھا دیا کہ قول بھی تولا جائے گا، یعنی منہ سے جو بات نکال رہے ہو خدا کے لیے اس کو سوچ سمجھ کے نکالو، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بات تم نے منہ سے نکالی اور ہوا میں اڑ گئی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہی ہے، اور اس کو بھی تولا جائے گا۔ اور اس کے تولنے کی دلیل یہ آگے حدیث میں پیش کی ہے کہ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں۔ رحمان کو محبوب ہونے کا کیا مطلب؟ کہ جب رحمان کو محبوب ہیں تو جو پڑھنے والا ہوگا اس پر اس کی رحمتیں
نازل ہوں گے۔ حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، ارے بھائی اللہ میاں کو محبوب ہے تو کوئی بہت مشکل والا کلمے ہوں گے؟ نہیں، وہ زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں۔ اچھا ہلکے ہیں تو پھر ان کا وزن بھی کم ہوگا؟ کہا کہ نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر ان کا وزن بہت۔ اس سے امام بخاری کہہ رہے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ منہ سے جو لفظ نکال رہے ہیں ان کا بھی وزن ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ جو نکالا ہے، سبحان اللہ العظیم، یہ کلمہ بھی وزن کیا جائے گا اور وزن کے نتیجے میں تمہیں انشاءاللہ جنت تک پہنچائے گا۔ چنانچہ ایک حدیث میں، اسی بخاری میں دوسری جگہ حدیث گزری ہے کہ جو شخص یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے اگر گناہ ریت کے ٹیلے کے ذرات کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، صغائر کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کبائر تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور حقوق العباد حقوق ادا کرنے سے معاف ہوتے ہیں یا صاحب حق کے معاف کرنے سے معاف ہوتے ہیں، لیکن صغائر بے شمار ہمارے ہر وقت سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اگر وہ ریت کے ٹیلے کے ذرات کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کلمے کے برکت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو بھائی اپنا وظیفہ بنانا چاہیے کہ کم از کم دن میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کا ذریعہ پیدا کر رہے ہیں۔ بہرحال اس سے امام بخاری کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو کلمہ بھی ہم منہ سے نکالتے ہیں اس کا بھی اللہ کے ہاں وزن ہوگا۔ اور حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ انسان کو جہنم کے اندر اوندھے منہ دھکیلنے والی کوئی چیز اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی انسان کی زبان۔ زبان کا غلط استعمال، جھوٹ، غیبت، بہتان، الزام تراشی، دل آزاری، یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں زبان کے کہ جو انسان کو جہنم میں اوندھے منہ لے جانے والے ہیں۔ لہذا امام بخاری یہ جملہ، یہ قولہم یوزن فرما کر اس بات کی طرف ہمیں توجہ دلا رہے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے زبان کو قابو میں رکھا کرو۔ ہمارے معاشرے میں زبان کے معاملے میں بڑی سخت بے احتیاطی ہے۔ بعض اوقات مبالغے کی نیت مبالغے کرنا پر آتے ہیں تو وہ جھوٹ کی سرحدیں چھو لیتا ہے۔ بعض اوقات کسی کا ذکر ہوتا ہے تو وہ غیبت کے اندر شامل ہو جاتا ہے، کسی پر بہتان عائد کر دیا جاتا ہے، کسی پر الزامی تراشی کی جاتی ہے، اللہ بچائے۔ اور کچھ نہیں تو بے فائدہ گفتگو، لغو گفتگو، جس کے اندر کبھی نہ کبھی گناہ کے اندر ابتلا ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اس کو امام بخاری فرما رہے ہیں کہ اپنے قول کی پرواہ کرو، اس کے اندر وزن پیدا کرو، سوچو پھر بولو، سوچ کر بولو، جو بات کہہ رہے ہو وہ درست ہے کہ نہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جب آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ ہلکا سا وقفہ کرتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں، تو کیا وجہ ہے، یہ وقفہ کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا اس وقفے میں میں اپنے آپ کو جہنم اور جنت پر پیش کرتا ہوں کہ کوئی ایسا کلمہ تو نہیں کہہ رہا میں جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہو، اس لیے تھوڑا سا وقفہ کر کے سوچ کے پھر جواب دیتا ہوں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ جو مجھے جہنم کی طرف لے جائے۔ تو خدا کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زبان سے کوئی بات نکالتے ہوئے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، حدود کے اندر ہے یا حدود سے متجاوز ہے۔ تو اس کا اگر اہتمام کر لے انسان تو انسان کی زبان بھی درست ہو جائے، نہ جانے کتنے جھگڑے، کتنے قضیے، کتنے نزاعات اور کتنے فتنے سے ختم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔